الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو میں ہم سورہ طارق سے لے کر سورہ والناس تک قرآن مجید کے اس حصے میں سے کچھ باتیں، کچھ مضامین پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تفہیم قرآن پر حق پر قائم فرمائے۔ سورہ طارق میں انسان کو اس کے مادہ تخلیق اور کیفیت تخلیق کی جانب متوجہ فرمایا ہے، اور فرمایا جس دن چھپی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی اس وقت اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کسی کے پاس طاقت ہوگی۔ اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے ارشاد فرمایا کہ انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، فرمایا بے شک یہ قرآن قول فیصل ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ تم دل بہلانے کے لیے اسے پڑھو۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قول فیصل ہے، قرآنی اصل قول فیصل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، ایک جملے نے بڑے پردے کھول دیے کہ قرآن قول فیصل ہے، قرآن فیصلے کی کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ فرمایا انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ تدبیریں کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور اللہ فرماتا ہے میں بھی تدبیر کر رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، پس آپ کفار کو تھوڑی مہلت اور دے دیں اور کچھ وقت انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں تو اللہ تدبیر کر رہا ہے، انہی کی تدبیریں انہی پر الٹ دی جائیں گی۔ پھر اس سے آگے سورۃ الاعلیٰ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور بلندی کا ذکر فرمایا اور اس کی تسبیح کا حکم ارشاد فرمایا، اور آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اس صورت کے آخر میں فرمایا جنہوں نے اپنا باطن صاف کر لیا اور اپنے رب کا نام لے کر پھر نماز پڑھی وہ کامیاب ہو گیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ اور ایک بہت بڑی حقیقت سورۃ الاعلیٰ میں بیان فرمائی، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا البتہ تم ترجیح دنیا کی زندگی کو دیتے ہو، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ترجیح لوگ دیتے ہیں، لوگ جینا چاہتے ہیں، جینا پسند کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سارے کام جینے کے لیے کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں جینے کے لیے، مال کماتے ہیں جینے کے لیے، آسائشیں جمع کرتے ہیں جینے کے لیے، سارا کچھ جینے کے لیے کرتے ہیں، تو پھر ترجیح بھی جینے کو دیتے ہیں۔ لیکن رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم ترجیح تو دیتے ہو دنیاوی زندگی کو، لیکن آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیحی بنیادوں پہ لینا، بلکہ ہمارے لیے تو ترجیحی بنیادیں آخرت کی ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا وہ قول موجود ہے جہاں آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ آخرت کے بیٹے بھی بنتے ہیں اور دنیا کے بیٹے بھی بنتے ہیں۔ فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، آخرت کے بیٹے بننا، اور فرمایا آج عمل ہے حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔
تو کبھی بھی دنیا کے بیٹے نہ بننا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ذرا جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں ان لوگوں کے انجام کا ذکر ہے جو آخرت میں عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد ان خوش نصیب مومنوں کا ذکر ہے جنہیں اخروی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا ذکر ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا جا رہا ہے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ فذکر انما انت مذکر، پس آپ انہیں سمجھاتے رہیے، آپ کا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہیے، بات کرتے رہیے، محبوب انہیں بتاتے رہیے، انہیں نفع دے گا آپ کا سمجھانا، آپ انہیں کہتے رہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بات بار بار کی جاتی ہے، بار بار جمعے ہوتے ہیں، بار بار نصیحتیں ہوتی ہیں، بار بار کہا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ لوگ بہت عمل کرتے ہیں، عمل کی طرف بھی لوگ بڑھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے عمل کرنے والوں کی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنا عمل کر کے اب کسی کو بتا نہیں رہے اور وہ اچھا کر رہے ہیں، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کوئی عمل ہی نہیں کر رہا، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عمل نہ بھی کرے تو پھر بھی سمجھانا چھوڑنا نہیں چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے۔ پھر اس سے آگے سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی اور ذی الحج کی 10 راتوں کی جفت اور طاق کی قسم کھا کے فرمایا کہ کفار کو ضرور بالضرور عذاب ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور پھر یہ عذاب سے بچ جائیں، انہیں ضرور بالضرور عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 17 سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وراثت میں ملا ہوا پورا مال ہڑپ کر جاتے ہو، تمہیں مال سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے بعد فرمایا آخرت میں اس مال کی ناپائیداری کا احساس ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی شے بھی نہیں، انسان پچھتائے گا مگر یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ نفس مطمئنہ یعنی اعلیٰ درجے کے ایمان کے حاملین کے وفات کا وقت اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی جانب، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ ان لوگوں کو اللہ پھر اس طرح کے انعام کے ساتھ نوازے گا اور پکارے گا۔ اس سے آگے پھر سورہ بلد ہے۔ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ ہم اس شہر کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اس صورت میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا بیان ہے۔ اس شہر کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ اس صورت میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے 2 ہونٹ عطا کیے، اور نیکی اور بدی کا شعور عطا کیا۔ آگے اللہ نے نفس کی باطل خواہشات اور شیطانی ترغیبات کے خلاف جہاد کو مشکل ترین مرحلہ قرار دیا کہ یہ ایک مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس دشوار گزار گھاٹی کو سر کرنے کا آسان رستہ یہ ہے کہ کسی مالی تاوان تلے دبے ہوئی گردن کو آزاد کرنا، بھوک میں مبتلا شخص کو کھانا کھلانا، ترجیحاً ایسے یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو یا خاک افتادہ مسکین ہو، ایسے لوگوں کی خبرگیری کرنا اس جہاد میں کامیابی کی دلیل بھی بن سکتا ہے۔ اس سے آگے پھر سورہ شمس ہے۔ اس سورہ کے شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نفس سمیت 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیکی اور بدی میں تمیز کے شعور کا الہام کر دیا۔ سو جس نے اپنے نفس کو پاک کر رکھا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہوا۔
ارشاد فرمایا اسی سورہ مبارکہ کے اندر کہ قد افلح من زکاہا، وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، وقد خاب من دساہا، اور وہ نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ اور آخر میں صالح علیہ السلام کی قوم کا اونٹنی کی کونچیں کاٹنے اور ان پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ پھر اس سے آگے سورہ لیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں واللیل کا ذکر مذکور ہے، اس لیے اس کا نام سورہ واللیل رکھا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کی جد و جہد مختلف سمتوں میں جاری رہتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ اللہ کے عطا کردہ مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تقوی پہ کاربند رہتا ہے اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے آسانی یعنی جنت تک رسائی کی منزل آسان کر دیں گے۔ لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا، اور وہ دولت کی فراوانی میں مست ہو کر اللہ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ چونکہ نیک باتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کے لیے ہم مشکل منزل یعنی دوزخ کا راستہ آسان کر دیں گے۔ جو نیک کام کرے گا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلا دے گا پھر اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ آخری آیات میں فرمایا کہ نار جہنم سے وہی شخص بچا رہے گا جو کسی کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضائی جوئی کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کی راہ میں خرچ کرے، تاکہ اس کا قلب بخل، حرص، ہوس اور دولت کی محبت کے غلبے سے پاک ہو۔ مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے لکھا یہ آیتیں تب نازل ہوئی تھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا تھا، کہ بغیر کسی احسان کے، ایسا نہیں کہ کوئی احسان تھا تو انہوں نے انہیں ان کے مالک سے آزاد کرایا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرایا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے پھر سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ اللیل کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں اور عظمتوں کو بیان کرتی ہے۔ ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اس سے کچھ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ والضحیٰ کا معنی محبوب آپ کے چہرہ نور کی قسم، واللیل اذا سجا، اور آپ کی زلف عنبری کی قسم جب وہ چہرہ نور کے گرد چھا جائیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے۔ کچھ دنوں تک وحی نہیں آئی تھی تو کفار نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ محمد ابن عبداللہ کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو رب کیا فرماتا ہے، ذرا انداز دیکھیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، بلکہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ آپ کو تو روز شان بڑھا کے دی جائے گی، آپ کے تو مرتبوں اور شانوں میں روز اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھیں حضور کی امت بڑھتی جا رہی ہے، شانیں بڑھتی جا رہی ہیں، آج بھی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، حضور کی عظمتوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آپ اپنے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ اپنے رب سے راضی۔ مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غم امت میں پریشان ہو گئے اور دعا کرنے لگے اللہم امتی امتی امتی، اور حضور رو رہے ہیں، داڑھی مبارک پر آنسوؤں کے قطرے گر رہے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا جبریل جائیے نا اور میرے محبوب سے پوچھئے کہ محبوب کو کس چیز نے پریشان کیا، حالانکہ اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ کس بات نے پریشان کیا؟ جبریل میں غم امت میں پریشان ہوں۔ کہا محبوب سے کہہ دیجئے، اے جبریل محبوب کی بارگاہ میں کہہ دیجئے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت آئی تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میں بھی اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی لیے تو فاضل بریلوی فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔
بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ نے کسی سے پوچھا کہ قرآن مجید میں سب سے امید والی آیت کون سی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ آیت امید والی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے تمہاری بھی بات ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھو تو سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب فرماتا ہے محبوب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم اپنے رب سے راضی ہو جاؤ۔ یہ سب سے امید والی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلام جنت میں نہ چلے جائیں۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا محبوب ہم آپ کو چھوڑیں گے؟ جو لوگ کہتے ہیں آپ کو چھوڑ دیا، فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں جگہ دی۔ محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو پھر جگہ دی آغوش رحمت میں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے والد چلے گئے، 4 سال کے تھے تو والدہ چلی گئیں، 8 سال کے تھے تو دادا چلے گئے، تو ہم نے آپ کو اپنے آغوش کرم میں جگہ دی، ہم نے آپ کو در یتیم بنایا، ہر جگہ پہ رب نے آپ کے لیے اسباب بنائے، آپ کے گرد خدا کی رحمت کا حالہ رہا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور پھر اپنی طرف رستہ بھی عطا کیا، پھر وہ راہ بھی عطا کی۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو حاجت مند پایا تو محبوب پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا ہے، قناعت دے دی ہے، بے نیاز کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے پیارے محبوب کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کسی سائل کو نہ جھڑکیے، جو آتا جائے لے کے جاتا جائے۔ اس لیے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا کچھ حضور سے سنا ہے، لفظ لا نہیں سنا، نہیں ہے یہ جملہ نہیں سنا۔ حضور نے کسی سائل کو جھڑکا، بلکہ اس کو بھی نہیں جھڑکا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نجرانی چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، آپ نے کندھے مبارک پہ رکھی تھی، تو ایک شخص نے پکڑ کے کھینچی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ حضور کی گردن مبارک پہ اس کا نشان رہ گیا ہے، اور جب حضور نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہنے لگا مجھے کچھ دیجئے، میں مانگنے والا ہوں، میں سائل ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکیے۔ تو اس نے مانگا کس طرح؟ چادر کھینچ کے، گلے میں نشان ڈال کے، حضور کچھ دیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضور نے اس کی طرف توجہ کی اور اس کی بات سنی تو حضور کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اس نے چادر کھینچی ہے پھر بھی لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ پھر میرے رسول نے چرچے کیے، فرمایا میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، میں فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ فرمایا ساری دنیا قیامت میں میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی پر میں فخر نہیں کرتا۔ پھر حضور نے اس آیت کے تحت فرمایا، اللہ کی نعمت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور اللہ میری ہی سفارش قبول کرے گا، پر میں فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ اور فرمایا الا وانا حبیب اللہ، خبردار ہو جاؤ میں ہی اللہ کا محبوب بن کے آیا۔ پھر حضور نے وہ ساری باتیں بیان فرمائی۔ اس سے آگے پھر سورہ الم نشرح ہے، فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ کے سارے بوجھ اتار نہیں دیے؟ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ جس نے آپ کو بوجھل کر دیا تھا، آپ کی پیٹھ مبارک کو، جو بہت زیادہ بوجھ تھے تبلیغ کے اور یہ اتنے کام، ان سب میں ہم نے آپ کی مدد نہیں کر دی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند نہیں کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اللہ نے میرا ذکر کس طرح بلند کیا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر، اور پھر ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ایک مشکل دے کے 2 آسانیاں عطا کرتا ہے۔
فرمایا فائزہ فرغت فانصب، جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ حسب معمول ریاضت میں لگ جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارغب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ آگے سورہ والتین ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون وطور سینین فرمایا قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال پر پیدا کیا ہے، بڑا ہی سونا بنایا ہے۔ اتنی قسمیں کھا کے کہا کہ انسان تجھے بڑا ہی سونا بنایا ہے، احسن تک بہترین اعتدال پر، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو پست ترین حالت کی طرف۔ پیدا بھی بڑا خوبصورت کیا ہے، بڑا شانوں والا کیا ہے، لیکن اگر یہ گناہ کرے، اگر یہ انسانیت کے اصول ہی بھول جائے، تو پھر اگر یہ لوٹایا جاتا ہے تو پھر اسفل سافلین پہ لوٹایا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر اعلیٰ کام کرے تو پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پھر سب سے زیادہ عزت بھی اسی انسان کی ہے۔ اور اگر یہ کفر کرے، نفاق کرے، ظلم کرے، تو پھر ایک جگہ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ بنایا تو بڑا پیارا تھا، لیکن پیارا بن کے بھی تو رہنا چاہیے تھا نا۔ اس نے خود اسفل سافلین کا رستہ کیوں اختیار کیا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فرمایا ان کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ سورہ مبارک ہے جو سب سے پہلے غار حراء میں حضرت جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں علم کا ذکر ہے اور کہا گیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر۔ تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ علم سے انسان کا شغف ہونا چاہیے۔ وہ پہلی آیت قرآن مجید کی پہلی سورت جو آئی تو اس نے بات علم کی، تو سیکھیں، اور سیکھنے کے لیے علم حاصل کریں، باتیں کرنے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، سیکھنے کے لیے۔ آگے سورہ قدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، کسی تفسیر کی ضرورت نہیں۔ کیا بات ہے، ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا جانیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، ایک رات ہے اور بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس، فیہا اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، رزق بانٹتے ہیں، خیر بانٹتے ہیں، کرم بانٹتے ہیں، ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سراسر سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ تو رمضان کی آخری 10 راتوں میں زیادہ تر بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ شب قدر ہوتی ہے، آخری جو طاق راتیں ہوتی ہیں آخری 10 دنوں میں، تو کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور قرآن مجید پر اگر ہم غور کریں تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ پر اتنا غور کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو اعتکاف کا مقصد ہی شب قدر کی تلاش قرار دیا کہ شب قدر کو تلاش کرو، وہ رات اگر تمہیں مل گئی تو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اسے ڈھونڈو، جو اسے پا گیا وہ بڑی مراد کو پہنچ گیا۔ پھر اس سے آگے سورہ بینہ ہے، اس صورت میں بھی مختلف مضامین کے ساتھ ایک بات آخر میں جو بیان کی گئی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ آتش جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، فرمایا یہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں، کفر کرنے والے ساری مخلوق سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور پیچھے جو سورۃ 3 میں ذکر آ رہا تھا، اس آیت نے اس کی مزید تفسیر کر دی، فرمایا جو مشرک ہو جائے، انسانیت کے اصول بھول جائے، جو کفر کرے، ظلم کرے، وہ ساری مخلوق سے بدتر، اور جو نیک
کام کرے، اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت کرے، وہ ساری مخلوق سے بہتر ہے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، ان کی جزا ان کے رب کے پاس باغات ہیں، عدن تجری من تحتها الانہار، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اس لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الزلزال ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے کہ جب زمین تھر تھرا جائے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین شدت کے ساتھ کانپے گی اور اپنے بوجھ باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لہا، تو انسان کہے گا ہائے میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا بنا۔ اس کا تو خیال تھا نا کہ ابھی بڑا دور ہے یہ رستہ، لیکن یہ کیا بنا، یہ سوچے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے سارے حالات۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بے شک آپ کے رب نے اسے یہی حکم بھیجا ہے۔ تو ارشاد فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز پلٹ کے آئیں گے لوگ گروہ در گروہ تاکہ انہیں دکھائے جائیں ان کے اعمال۔ لوگ آئیں گے اور انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارا نامہ اعمال پڑا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کا اجر ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا۔ اس سے آگے سورۃ العادیات ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھا کے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھنا کہ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے۔ اس وقت کو تو یاد رکھ، قبروں سے بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا، اور جو تم نے سینوں میں چھپایا ہوا تھا وہ بھی سارا کچھ باہر آ جائے گا۔ آگے پھر سورۃ القاریہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ہی تذکرہ ارشاد فرمایا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ دل پسند مسرت میں ہوں گے، عیش میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر آگے سورہ تکاثر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی غفلت کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا یہ اتنا غافل ہو جاتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ قبروں کا منہ دیکھ لیتا ہے، یعنی مرتے دم تک کمائی کرتا رہتا ہے، آخری وقت آ جاتا ہے لیکن یہ بات کو سمجھتا ہے نہیں۔ اور آخر میں فرمایا اسی صورت میں کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور پوچھا جائے گا اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ قیامت میں اللہ ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے سوال کرے گا، تمہیں پوچھنا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ ہر وقت نئی سے نئی چیز طلب کرنے کی دوڑ میں ہی لگے نہیں رہنا چاہیے، پچھلی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ آگے سورہ عصر ہے، اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مضمون سمیٹ دیا۔ فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کرتے رہے اور اس رستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے۔ اس میں دین کا پورا اسلوب بیان کیا گیا، ایک تو ایمان لاؤ، دوسرا نیک اعمال کرو، تیسرا پھر حق بات کی تبلیغ کرو، یعنی دین کی اشاعت میں حصہ لو، اور چوتھا جب تم یہ کام کرو گے تو پھر مشکل بھی آئے گی تو اس مشکل پر صبر کرو۔ تو یہ صورت جامع ہے اور مختصر ترین الفاظ کے اندر بہت بڑا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ آگے پھر سورۃ الہمزہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال گن گن کے رکھنے والے اور جمع کرنے والے لوگوں کی برائی بیان کی ہے، اور ان سے کہا ہے کہ بچو بھڑکتی ہوئی آگ تھے، التی تطلی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، جو قیامت میں تمہاری روحوں کو
جس سے تکلیف پہنچے گی اس سے۔ آگے سورۃ الفیل ہے۔ سورہ فیل کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ایک شخص تھا ابرہہ، جو اپنا لشکر لے کے آیا تھا معاذ اللہ کعبے کو گرانے کے لیے۔ تو بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل بھیجے، ان کے منہوں میں کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر برسائے تو وہ ہاتھی مر گئے۔ اس صورت میں اس کا ذکر ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آگے پھر سورہ قریش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کے اندر اہل قریش کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تمہیں بڑے بڑے تجارت کے موقع دیے، تمہارے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں، الفت پیدا کی ہے، تو اب تم بھی اس طرح کرو کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے خانہ کعبہ کے رب کی عبادت کرو۔ یہ جو گھر ہے اس کا جو رب ہے، پھر تم بھی اس کی عبادت کرو، تمہیں اللہ نے بڑا نوازا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے رزق دیا ہے اور فاقے سے نجات دی ہے، وآمنہم من خوف، اور تمہیں فتنے اور خوف سے امن دیا ہے، تو تم بھی اب عبادت کرو نا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو نعمتیں لیتے جاتے ہیں پر عبادت پر توجہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف، تم بھی پھر کعبے کے رب کی عبادت پر توجہ دو۔ پھر آگے سورۃ الماعون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاقیات کا درس دیا ہے۔ فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہی وہ بدبخت ہے جو دھکے دے کر نکالتا ہے یتیم کو، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا غریب کو کھانا کھلانے کی۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور فرمایا ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے، الَّذِي هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کی ادائیگی سے ہی غافل ہیں، جو بھول گئے اپنی نمازوں کو۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، کسی کو برتن تک دینے کو تیار نہیں ہے، برتنے کی ذرا سی چیز بھی دینے کو تیار نہیں۔ پھر آگے سورہ کوثر ہے، پھر میرے رسول پاک کی شانوں کا ذکر فرمایا، پھر حضور کی عظمتوں کا بیان۔ نبی پاک علیہ السلام کے جب صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ کوئی نہیں، معاذ اللہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، ان کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، تو نام آگے کیسے چلے گا، یہ تو معاذ اللہ ابتر ہیں، نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کے بڑے معنی ہیں، محبوب ہم نے بڑی شانیں دی، بڑی عظمتیں دی، بڑا نوازا۔ فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن کہاں گئی؟ ابو جہل کی اولاد۔ کون کہتا ہے کہ میں عتبہ اتیبہ شیبہ کی اولاد ہوں؟ کون کہتا ہے کہ میں یزید کا بیٹا ہوں؟ دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ آگے سورۃ الکافرون ہے۔ کافروں نے معاذ اللہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی شروع کر دی تھیں کہ کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں، ہمارے بتوں کی معاذ اللہ، تو کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ تو فرمایا نہیں، نہ تم اس کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی کر سکتا ہوں جس کی تم کرتے ہو۔ فرمایا تم کرو گے نہیں جو تمہیں میں دعوت دے رہا ہوں، اور میں کر نہیں سکتا اس لیے کہ وہ باطل معبود ہیں۔ تو آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تم اس دعوت پہ تو آ جاؤ، لیکن وہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سورہ کافرون۔ آگے سورہ نصر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں اکثر مفسرین نے کہا کہ فتح مکہ کے موقع پہ آئی۔ کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ دیکھ لیں گے لوگوں کو کہ وہ دین میں فوج در فوج داخل ہو۔ اور جب اللہ اتنی فتح دے تو پھر اللہ نے کیا سکھایا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اب اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش کا سوال کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آگے سورۃ لہب ہے۔ اس سورت کے اندر جب ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی کی
اور معاذ اللہ یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کی بیوی کی مذمت کو بیان کیا، کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سورہ لہب کے اندر اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ کریم نے فضل کیا تو سورہ اخلاص آ گئی۔ کیا بات ہے! کافر پوچھنے لگے تمہارا رب کس طرح کا ہے؟ معاذ اللہ کیا کیفیت ہے، کس چیز کا بنا ہے، کیا خوبصورت ہے، اور اللہ کی کیا شانوں کا ذکر ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں ترجمہ کروں تو یوں کروں گا کہ اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں، اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پایا نہیں۔ ایک صحابی کے مقتدیوں نے، وہ امام بھی تھے تو ان کے مقتدیوں نے شکایت کی کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیوں تم ہر رکعت میں یہی پڑھتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سے محبت ہی بڑی ہے۔ فرمایا سورۃ اخلاص سے پیار کرتے ہو؟ حضور بڑا؟ فرمایا پھر یہ تمہیں جنت میں لے جائے گی ساتھ۔ اور فرمایا جو اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ پڑھے گا اللہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ آگے سورہ فلق اور ناس ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں۔ ہر جادو سے، ہر شر سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے ان دونوں صورتوں کا ہمیشہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ رات کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک لیتے تھے، اور پھر جہاں جہاں تک دست مبارک پہنچتے تھے وہاں وہاں تک حضور پھیرتے تھے جسم میں۔ حضور کے تو دست مبارک ہر جگہ پہنچتے تھے، لیکن ہمارے لیے بتایا کہ جہاں جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں وہاں حضور پھیرتے تھے۔ اور بچوں پر بھی پڑھ کے دم کرنے کے لیے روایات موجود ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو بڑی خوبصورت صورتیں ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ہر وقت ان کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے سورہ فلق کے اندر ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پروردگار کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ زیادہ شر رات کو پھیلتا ہے، زیادہ گناہ رات کو ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان کے شر سے جو پھونکے مارتی ہیں گرہوں پر۔ جب جادو کرتے تھے نا دور جاہلیت میں لوگ، تو وہ گرہ لگا کے اس میں پھونکتے تھے۔ فرمایا ان کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں تو جو بھی جادو ٹونا کریں گے وہ سب انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس، اے حبیب عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں سب انسانوں کے پروردگار کی، مالک الناس، سب انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، سب انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بار بار وسوسہ ڈالنے والے، بار بار پسپا ہونے والے کے شر سے، جو بار بار پیچھے پسپا کیا جاتا ہے، شیطان بھگایا جاتا ہے، پھر پسپا ہو کے پھر آتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ بے شک رب کریم نے جو کہا وہ سچ فرمایا، حق فرمایا۔ بے شک قرآن راہ ہدایت ہے، بے شک قرآن ہی سے قیامت تک ہدایت ملے گی، بے شک قرآن ہی ہدایت کا واحد سرچشمہ ہے، بے شک قرآن ہی کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج دے گا، بے شک قرآن کو چھوڑ کر ہی لوگ زوال پذیر ہوں گے، بے شک قرآن ہی قول فیصل ہے، بے شک قرآن ہی سچی کتاب ہے، بے شک قرآن ہی ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے میں خطاؤں سے محفوظ کرے،
قرآن مجید کو پڑھنے میں سننے میں جہاں ہم نے غلطیاں کی اللہ ہم سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے ہم سے قبول فرمائے، اللہ کریم اس کے ذریعے امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قیامت تک پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن سے وابستہ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔